پوچھتا سٹینڈ لے کر منگوا لو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلند صوت اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذي قيل في شأنه ضربت علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلى الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في خطاب العلا بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ارباب دانش و اہل علم حضرات، اسلام و ایمان و ایمان، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام نبی و آل نبی پر جو درود و سلام کے قابل ہے۔ سامعین گرامی اکابر بزرگوار، دوستان احباب، اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار دو عالم نے آپ کو حسین جیسا ہیرا عطا کیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو سارے اہل تشیع ہیں، لیکن میرے سامنے پھر بھی کوئی ایک دو چہرہ اہل سنت بیٹھا ہوا ہے۔ آپ تو اس چار دیواری کے اندر ہے، لیکن اس ساؤنڈ کی آواز باہر تک جا رہی ہے، اور ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم جس حسین کو مانتے ہیں اس حسین نے ہمیں نفرت کا پیغام نہیں بلکہ محبت کا درس دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ قدر میں کئی دفعہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ عزاخانہ بچھاتے ہیں اور اہل سنت عزاخانے میں آ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے مہمان نہیں ہوتے، وہ حسین کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور کتنا خوبصورت مولانا شیر سے نقوی صاحب نے جملہ کہا، بلکہ یہ حقیقت میں جملہ تو اس کا نہیں ہے، یہ جملہ تو آیت اللہ علیہ سید علی سستانی کا ہے کہ پاکستان میں لاکھوں شیعہ ہیں جو سستانی کے مقلد ہیں، انہوں نے کتنا خوبصورت جملہ یہ کہا، ارے شیعوں اہل سنت کو اپنے بھائی نہ کہو، یہ تمہاری جان ہے۔ اور سامعین کرام، یہ قادر حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو نفرتیں نہ پھیلائے بلکہ محبت کا درس دے، کیونکہ امام حسین ابن علی نے ہمیں محبت سکھائی ہے، نفرت نہیں سکھائی ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت ہی شکر ہم کرتے ہیں کہ پروردگار دو عالم آپ کا کروڑہ شکر ہے کہ آپ نے ایک بندہ ناچیز کو توفیق دی کہ جہاں پر صرف ایک کالونی ہے اور کالونی میں چاروں طرف اہل سنت ہے اور اہل سنت تو ہماری جان ہے کہ پروردگار دو عالم نے یہ ہمیں موقع دیا
یہ ناچیز انسان کی ویلیو کچھ نہیں ہے، انسان کی قدر کچھ نہیں ہے۔ انسان وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، خدا فرماتا ہے ہم نے انسان کو کمزور خلق کیا ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ خدا نے اگلی آیتوں میں فرمایا اے انسان تو کیا ہے؟ تو کچھ نہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے تمہیں کمزور بنایا ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اگر تو اتنا ہی بہادر ہے، اتنا ہی طاقتور ہے، تو جب تجھے ذرہ سے تکلیف آتی ہے تو تو گھبرا کیوں جاتا ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں پروردگار دو عالم کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک اپنے عبد الذلیل کو، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ چودھری ہیں، آپ بہت بڑے اعلیٰ ہیں، آپ بہت پیسے والے ہیں، نہیں، آنا عبد الذلیل۔ آپ دیکھیں نا کہ مولانا زیدی کا کتنا خوبصورت جملہ تھا، وہ کہتے ہیں جب اللہ نے جبرائیل کو بنایا تو بنانے کے بعد کہا بتا جبرائیل تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ہے، میں ہوں۔ تو ہے، میں ہوں۔ قبلہ زیدی کہتے ہیں جب بات تو میں آ جائے تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے، علی نہ ہوتے تو مسئلہ خراب ہو جاتا۔ علی مسکرا کر کہا جبرائیل یہ کیا ہو گیا؟ کیا تو میں لگائی ہوئی ہے؟ بلکہ یہ کہو انت رب الکریم وانا عبد الذلیل، تو میرا رب کریم ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ اور میں کہتا ہوں یہ پروردگار کی توفیق ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ نے سزا خانے کو آباد کیا ہے۔ اور میں نے تو اس دن بھی شاید 14 کے 15 محرم کی مجلس تھی کنجرور میں ایک پیغام دیا تھا بچوں کو، بچوں یاد رکھنا دنیا میں کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، غربت ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن ذہن میں رکھنا ہر کام چھوڑ دینا، ذکر آل محمد نہ چھوڑنا۔ اس لیے یہ ذکر ایسا ذکر ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے، اور اس ذکر کی وجہ سے بندے کی صرف زندگی نہیں سنورتی بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ وہ آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلامت بھیجیے آل محمد کے محمد۔ آپ کی توجہات ہو گئی، چند جملے کہہ دیں، لیکن میں یہ پیغام دوں گا، ہمارا بھائی ہے حاجی ساجد، پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ذہن میں ایک بات رکھیے کہ اللہ نے جس قدر آپ کی یہ توفیق دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اور دعائیں کرتے ہیں اللہ اور آپ کو موقع فراہم کرے، لیکن یہاں جو آپ نے یہ حسینیہ بنایا ہے، جاگیر مولا بنائی ہے، اس جاگیر میں ہمیشہ کوشش کرو کوئی ذاکر ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی معلم ہو، نفرت کا پیغام دے اسے منبر پہ روکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان علاقوں میں نفرتوں کو نہیں پھیلانا بلکہ محبتوں کو پھیلانا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو شیعان علی ہے، جو حسینی ہے، حسینیوں کے دروازوں سے نفرتوں کا درس نہیں ملتا، وہاں محبتوں کا درس ملتا ہے۔ بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ وہاں محبتیں بانٹی جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا امام بارگاہ ہو، ہمارا کوئی امام بارگاہ ہے، ہماری کوئی حویلی ہے، ہماری کوئی جاگیر ہے، جی جس طرح کئی جاگیریں ہیں، ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جی ان کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اپنی جگہ کو مولا کے نام رجسٹر کروا دی۔ جی کوئی جاگیر، کوئی ڈیرہ، کوئی حویلی، کوئی امام بارگاہ، ہم نے ذکر حسین کے لیے اس کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھولا ہے۔ ہماری اپنی انائیں ہوتی ہیں، ہماری اپنی مخالفتیں ہوتی ہیں، ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے، کوئی کیا کر سکتا ہے، لیکن ہم نے مجلس حسین کے لیے دشمنوں کے لیے بھی دروازہ کھولا، کوئی آؤ تو صحیح، کوئی آؤ تو صحیح۔ اپنی ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن حسین کے ذکر کے لیے ہم کوئی ناراضگی کو نہیں رکھتے، اس لیے ہم نے اپنوں کے لیے تو کھولا ہی کھولا ہے، ارے ہم نے تو غیروں کے لیے کھولا ہے، کوئی آئے تو صحیح اور آ کر ہور کی طرح مقدس سوار کر چلا جائے۔ اس لیے کہ حسین بڑا لجپال ہے،
حسین بڑا کریم ہے. آپ دیکھیں نا اتنا گناہگار ہو, امام کو چاروں طرف گھیرے میں لے لیا, امام کہیں جا نہیں سکتے ہیں جی. اتنا بڑا امام کا دشمن تھا, گناہگار تھا, لیکن جب حسین کی نظر کرم ہونے لگی اس گناہگار کو علیہ السلام بنا دیا. آپ کی توجہات ہو گئی, زیادہ لمبا نہیں کروں گا, چند جملے سن لیجئے. آگے بیان کر رہے تھے ہمارے زاگی صاحب جناب فیضہ و جناب سید الساجدین کی شہادت کا دن ہے. کون ہے سید الساجدین؟ امام ایک جملہ تبلیغ کا امام کا سنیے, ایک فضائل کا سنیے. امام سید الساجدین ایک دن کھانا تقسیم کر رہے تھے کہ کھانا تقسیم کرتے ہوئے مولا نے ایک شخص کو کھانا دیا. اس نے مولا کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. مولا مسکرا کر فرماتے ہیں میں نے تجھے پہچان لیا. کہا مولا میں کون ہوں؟ کہا تو وہ ہے کہ جب ہم بازار شام سے گزرے تھے تو تم نے ہمارے اوپر پتھر برسائے تھے, تم نے ہمارے اوپر پتھر برسائے تھے. اس نے کہا مولا آپ مجھے کھانا دے رہے ہیں. کہا وہ تیرا عامل تھا, یہ محمد والا محمد کا کردار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ ہم محمد والے محمد کا کردار ہے. ہمارے دروازے پہ دشمن بھی آ جائے ہم اسے بھی محسوس نہیں ہونے دیتے. تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, وہ تمہارا عمل تھا, یہ ہمارا محمد والے محمد کا کردار ہے. سامعین گرامی قدر, یہی امام سید الساجدین امام زین العابدین کا ایک مرید تھا. ہر سال مولا کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا, ہر سال مولا کی زیارت کے لیے جاتا تھا. اور ایک دن اس کی بیوی نے کہا تو جو ہر سال اپنے پیر کے پاس جاتا ہے, کبھی تیرے پیر نے بھی تجھے کچھ دیا؟ ہم تو دنیا میں کہتے ہیں بھائی پیر اسے مانو جو کچھ دے, جو کچھ نہیں دیتا اس پیری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے پیر اسے بنایا جاتا ہے جو کچھ دیتا ہے. سامعین گرامی قدر, اس کی زوجہ نے یہ کہا, وہ اگلے سال مولا کی زیارت کے لیے گیا تو بغیر مانگے اسے مولا نے ہیرے جوہرات دے دیے. ہیرے جوہرات دے دیے, لے کر آیا. اس کی زوجہ کے دل پہ محبت ہو بھری. اچھا تیرا پیر اتنا لجپال ہے, تیرا پیر اتنا کریم ہے, اس کا عظمت اس قدر ہے کہ بغیر مانگے وہ اتنا دے رہا ہے. اگر تو اس سے مانگتا تو وہ کتنا دیتا, بغیر مانگے اس نے تجھے اتنا دے دیا ہے. اگر تو اس سے مانگتا تو وہ تجھے کیا دیتا. آپ جملہ سنیے گا سامعین گرامی قدر. اگلا سال آیا, عورت بھی تیار ہو گئی, وہ دونوں میاں بیوی زیارت امام کے لیے آ رہے تھے. راستے میں زوجہ کا انتقال ہو گیا. وہی علاقے والوں نے, بستی والوں نے اس کی تدفین کا بندوبست کیا, اس کو دفنا دیا. دفنا کر وہ مولا کی خدمت میں آیا. آ کر سید زین العابدین کو, امام سید الساجدین کو اس نے سلام کیا. مولا نے اس کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہتی ہے ارے تیری زوجہ نے آنا تھا, اسے کیوں نہیں لے کر آیا؟ کہا مولا اگلے سال آئے گی. مسکرا کر فرماتے جا واپس چلا جا, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ہماری زیارت کیے بغیر اسے موت آ جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اسے ہماری زیارت کیے بغیر موت آ جائے. واپس آیا. ذہن میں رکھے کہ وہ عورت امام کو نہیں جانتی ہے, اسے پتہ نہیں ہے, اسے بس اتنا پتہ ہے کہ اپنے پیر کے پاس جاتا ہے. واپس آیا, اپنی زوجہ کے قبر کو کھودا, کیا دیکھا اندر اس کی بیوی زندہ ہے. اپنی بیوی کو لیا, لے کر آگے. جب آئے تو امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے. امام نماز پڑھ کر فارغ ہوئے. عورت تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کا پیر کون ہے, لیکن جو ہی امام سید زین العابدین, امام سید الساجدین نماز پڑھ کر فارغ ہوئے, جو ہی مولا باہر نکلے اس نے مولا کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیا. جب قصیدے پڑھنے
شروع کر دیا، جب جملہ سن گیا آپ کو لذت آئے گی، جب قصیدے پڑھنے شروع کر دیے نا تو اس نے مولا کی طرف دیکھا، جب مولا کے قصیدے پڑھے تو اس کے شوہر نے کہا تو جانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، پھر قصیدے کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو مسکرا کر فرماتی ہے تجھے پتا نہیں جب ملک الموت میری روح نکال کے لے کے جا رہا تھا یہی تو وہ تھا، یہی تو وہ تھا جس نے کہا تھا ملک الموت واپس چلا جائے، ملک الموت واپس چلا جائے، اسے موت نہیں آ سکتی جب تک ہماری زیارت نہ کر رہے۔ اور ان کی عظمتوں مقام کے کیا کہنے، امام سید حسین العابدین نے وضو کرنا شروع کیا، جو نیچے پانی گرتا گیا وہی نے جوہرات بنتے گئے، اللہ فرماتے لے جاؤ، جس طرح کے آگے عشاء سب پڑھ رہے تھے، حضرت فضہ کا اصل نام میمونہ تھا، حبش کی ملکہ تھی اور فضہ چاندی بنانا جانتی تھی، فضہ چاندی بنانا جانتی تھی، جب حضرت زہرا کے گھر آئی نا جی، اب دیکھیں کہ وہ مشہور جملہ جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حضرت فضہ چاندی بنانا جانتی ہے، لیکن حضرت علی کے گھر کی حالت کیسی ہے؟ فقیر آتا ہے تو فقیر نہیں رہتا ہے، مسکین آتا ہے مسکین نہیں رہتا، اتنا دے دیتے ہیں کہتے جاؤ اور نہیں تو تیری 7 نسلیں ضرور کھا سکتی ہے جی، تیری 7 نسلیں ضرور کھا سکتی ہے۔ وہ مولا کا مشہور و معروف جملہ کہ جناب امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے، مولا کا ایک چاہنے والا آیا تو مولا نے اپنی جیب سے روٹی نکالی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کی آواز پوری مسجد میں گونجی، وہ وہاں سے نکلا تو مولا کے گھر چلا گیا، جا کے داخل باب کیا، اندر سے امام حسن مصطفیٰ آئے، مولا اندر لے گئے۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی دسترخوان امام حسن کا انتظام کرتا ہے نا تو وہاں زیادہ نہیں کم از کم 10 کھانے تو ہوتے ہیں جی، آج بھی 1400 سال بعد بھی اگر کوئی مومن سید دسترخوان امام حسن کا انتظام کرتا ہے زیادہ نہیں 10 کھانے ہوتے ہیں، وہ تو اصل مولا کا دسترخوان تھا، کتنے کھانے لگے ہوئے تھے، وہ کھا رہا ہے تو کھاتے کھاتے اس نے چند لقمے چھپانا چاہے، امام نے کہا کیوں چھپا رہے ہو، اگر کوئی ہے تو اسے لے آؤ، کہا ہے کوئی نہیں، مسجد میں ایک ایسا بندہ دیکھ کر آیا ہوں جس نے اپنی جیب سے روٹی نکالی، اس کی آواز پوری مسجد میں گونجی، مسکرا کر فرماتی ہے جس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ میرا بابا علی ہے۔ سامعین کرام یہ قدر حضرت فضہ چاندی بنانا جانتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ علی کے دروازے پر کوئی آتا تو خالی نہیں جاتا تھا، حاتم طائی کے 7 دروازوں پر فقیر کو جانا پڑتا تھا، لیکن علی کے ایک دروازے پر آتا تھا۔ کئی دفعہ اس سے پوچھا حاتم طائی معاف کرنا فقیر کو تو حاتم کے دروازے پر جاتا ہے، اس کے محل کے پہلے دوسرے تیسرے دروازے پر، حتیٰ کہ تو 7 پر جاتا ہے، کہتا کیا کروں، ایک پر جاتا تھا تو طلب رہ جاتی تھی، دوسرے پر جاتا تھا تو طلب رہ جاتی تھی، لیکن علی کے دروازے پر جب آتا ہوں علی ایک ہی دروازے پر اتنا دے دیتے ہیں مجھے کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ حسین منی وعنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک جملہ جناب حسین کے عظمت کا اور ایک ہی جملہ امام حسین پہ آخر آئے تو اسی کا حسین کا جملہ کا ہوگا، حسین منی وعنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ حسین وہ ہستی ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بدل ڈالے، اسے حسین کہتے ہیں۔ آپ کی توجہات ہے، میں ایک جملہ فضائل کا کہوں گا تو آپ متوجہ رہے۔ پرسوں مجھے ایک کارڈ آئی جس میں کہا گیا کہ آقا صاحب ہم نے مولانا کمال رضوی صاحب کی تقریر سنی
اس میں انہوں نے کہا کہ حسین وہ ہے کہ ایک فرشتہ تھا جس کے پر جل گئے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا اس کے پر کیوں جلے تھے، اس کے پر کیوں جلے تھے۔ میں نے ان کو وہ بتایا، لیکن اسی پہ اختتام کر رہا ہوں۔ حسین کون ہے؟ آج آپ دیکھیں جہاں جہاں تک بندے کی اپروچ ہے وہاں تک لوگ اس کے بیٹے کی آنے کی خوشی کرتے ہیں۔ اس کے آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی ساجد صاحب ہے، حسین شاہ صاحب ہے، ذاکر صاحب ہے، جتنے بھی ہے، کسی کا تعلق ناروال پورے میں ہے، کسی کا تعلق تحصیل شکرگڑھ تک ہے، کسی کا تعلق لاہور تک ہے، کسی کا تعلق اسلام آباد تک ہے، کسی کا تعلق کراچی تک ہے۔ آپ کے ہاں پہلا بیٹا ہوتا ہے یا دوسرا بیٹا ہوتا ہے تو آپ کو کہاں کہاں سے مبارکباد ملے گی، جہاں جہاں تک آپ کا تعلق ہے۔ اور علی کا تعلق کہاں تک تھا؟ علی کا تعلق کہاں تک تھا؟ علی کہہ رہے ہیں انت رب الکریم وانا عبدک الذلیل۔ حضرت جبرائیل کے استاد کا نام علی۔ جی اب حضرت علی کا کہاں تک تعلق تھا؟ فرشتے نے کہا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ کوئی اور غلطی نہیں کہ سن دو آپ کی سادات و غیر سادات میں جملہ نہ کہا کرو ساڑھے جیسا کوئی نہیں۔ اور جتنے اللہ فرشتیاں نے چھٹے تھے تعلق میں چھٹے تھے، جتنی عاجزی، جتنا تقوی، جتنی انکساری، جتنا سر جھکاتے جاؤ گے خدا بلند کرتا جائے گا۔ اگر خدا نہ کرے تو میرا گریبان آ کے پکڑ دو۔ آپ نے یہ کہا تھا، خدا کی قسم میں ممبر پر بیٹھ کر کے کہتا ہوں آپ جتنی عاجزی اختیار کریں گے خدا تمہیں اتنا بلند کرے گا، خدا تمہیں اتنا عروج دے گا۔ جملہ سنیے، فرشتے کا جگہ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اللہ کو یہ بات گوارا نہ لگی، اسے ایک ویران جنگل میں پھینک دیا، اس کے پروں کو جلا دیا، یہاں تک کہ قیامت تک اسے پار نہیں مل سکتے تھے۔ لیکن جب حسین کسی کا مقدر سنوارنا چاہے، اسی لیے تو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ آپ اللہ کا شکر کرو، رہا کرے پروردگار نے آپ کو توفیق دی ہے حسینیہ بنانے کی، اور آپ نے یہ دروازہ کھولا، کیا پتا یہاں سے کتنے لوگوں کے مقدر سنورنے ہیں۔ لیکن سنورنے تو حسین کی وجہ سے ہے نا۔ جی حسین بڑے کریم مولا ہے، بڑے نجبان مولا ہے۔ اچھا جبرائیل سید الملائکہ، ملائکہ کا سردار، آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے ملائکہ کی قطار ہے، گزر رہے تھے کہ اسی فرشتے کے قریب سے گزرے۔ اس نے کہا جبرائیل کدھر جا رہے ہو؟ کہا تجھے نہیں پتا، آج شاہ علی کے ہاں شاہ حسین آئے ہیں۔ کہا اچھا پھر مجھے بھی لے چل، اچھا پھر مجھے بھی لے چل۔ اب جملے کی نصب مزہ دیجئے گا۔ جبرائیل کہتے ہیں جب اس نے کہا نا مجھے بھی لے چل، میرے ذہن میں فوراً خیال آیا یہ تو اللہ کا مجرم ہے، یہ تو اللہ کا مجرم ہے۔ جب کہا نہیں یہ تو اللہ کا مجرم ہے تو جبرائیل کہتے ہیں اس نے فوراً مجھے کہا مجھے لے چل، تجھے اس حسین کا واسطہ۔ تو میں نے فوراً اسے کندھوں میں بٹھایا، میں نے کہا اللہ جانے تو حسین جانے۔ جبرائیل کہتا ہے میں نے اٹھا دیا، میں اختتام کر رہا ہوں، شاید میں مشاہد بھی چھوڑ دوں، آپ کی متوجہ چاہتا ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں میں نے اٹھا تو دیا، یہ تو آپ نے بڑا قصیدہ سنا، اللہ جانے تو حسین جانے۔ اب وہاں پر جبرائیل کہہ رہی ہے، اب یہاں 1400 سال بعد کہہ رہی ہے نا، جب اللہ کا مجرم فطرس تھا تو وہاں پر جبرائیل نے کہا میں نے جب اٹھایا اپنے کندھوں پر بٹھایا، میں نے کہا اللہ جانے پہ حسین جانے، میں نے اٹھا کر لے آیا۔ پیغمبر کی بارگاہ تھی، جب میں نے آ کر حضور کے سامنے پہلی نظر دہرائی، حضور نے میری طرف دیکھا، میرے کندھوں پہ فطرس تھا، دیکھ کر کہا تجھے پتا نہیں اللہ کا مجرم تھا، اسے کیوں لے کے آئے ہو؟ تو جبرائیل کہتا ہے میں تو نہ لے کے آتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کرتا کہ مجھے واسطہ حسین کا دے رہا ہے۔
واسطہ حسین کا دے رہا تھا. بس جملہ ختم, آپ کی زحمتیں ختم. مصعب شاہ صاحب نے میرے حصے کم کر دیا تھا, زندگی رہی تو پھر صحیح. سامعین گرامی قدر, اب جو ہی حضرت جبرائیل نے اسے نیچے اتارا تو حضور فرماتے ہیں جبرائیل, کہا جی رب جلیل, معاف کرنا, کہا جبرائیل, کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہا ایسے کرو, جب اس نے واسطہ حسین کا دیا تھا نا, اسے حسین کے جوندے کے ساتھ مس کرو, اسے حسین کے جوندے کے ساتھ مس کرو. عبداللہ سنیے گا سامعین کرام کے قدر, جبرائیل کہتے ہیں جو ہی میں نے مس کیا وہ اصلی حالت میں لوٹ آیا. اس نے پھر کہا من مثلی, کون ہے مجھ جیسا. اب پتہ چلے گا آپ کی کتنی توجہات تھی. کہا من مثلی, کون ہے مجھ جیسا. جبرائیل کہتا ہے ارے تجھے کیا ہو گیا ہے, اسی وجہ سے تو تجھے سزا ملی تھی. کہتا پہلے دعویٰ تھا, دلیل کوئی نہیں تھی. کہتا من مثلی دعویٰ کرتا تھا, کون ہے مجھ جیسا, کون ہے مجھ جیسا, کون ہے مجھ جیسا, لیکن دلیل کوئی نہیں تھی. آج تو میرے پاس دلیل آ گئی ہے. میں کہتا ہوں اور قیامت تک کہتا رہوں گا کہ من مثلی, کون ہے مجھ جیسا, جو پیغمبر اکرم کی بیٹی حضرت زہرا کے بیٹے حسین کی جوندے کے ساتھ مس ہوا ہو. پروردگار دو عالم, جس طرح ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, بالخصوص بانیان کو توفیق عنایت فرمائے. الہ العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. بانیان کا یہ زخانہ بچھایا ہوا اپنی باری میں قبول و منظور فرما. اچھا ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے. اللہ صلی بس عزاداران مظلوم کربلا, حسین کی کیا عظمت تھی, حسین کا کیا مقام تھا, حسین کا کیا مرتبہ تھا. اتنا لجپال حسین, اتنا قریب حسین, لیکن وہی حسین ایک دن ایسا آیا کہ جس کے حسین کے قصیدے پڑھے جاتے تھے, جس حسین کی عظمتیں اتنی تھی, جس حسین کا مقام اتنا تھا, لیکن عزاداروں ایک وہ دن آیا کہ یہی حسین کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا. حسین تنہا ہے. جناب سیدہ زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ جناب فضا قنات کے باہر تھی, میں اندر تھی. میں نے کہا کہ دیکھیے تو صحیح کہ جناب حسین کیا استغاثہ بلند کر رہے ہیں, حسین کیا کہہ رہے ہیں, میرے بھائی حسین کیا کہہ رہے ہیں. حضرت فضا فرماتی ہے حسین وہاں جنگ کر رہی ہے. عزادارو سیدہ زینب فرماتی ہے اگر بھیا جنگ ہی کرنی تھی تو پھر عباس سے کروا لیتے نا, پھر خود جنگ کیوں کر دی تھی. لیکن عزادارو ایک ایسا وقت آیا کہ قرآن کی ندا آئی, آسمان سے ندا آتی ہے, یا یہ تو ہر نفس مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. پلٹا اپنے رب کی طرف راضی و بالرضا. حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا, کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس عزاداران مظلوم کربلا, آج یہ دو شہادتیں ہیں, ایک حضرت فضا کی شہادت ہے, ایک حضرت سید الساجدین کی شہادت ہے. وہ تمہارے مولا سجاد, آپ تو آنسو بہاتے ہو, چند قطرے پانی کے بہائے تھک گئے. اس مولا کو دیکھو جو 40 سال تک خون روتا رہا. امام سجاد کے سامنے جب پانی آتا آنکھوں سے خون, امام سید الساجدین کے سامنے جب کھانا آتا تو آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا. امام سے پوچھا گیا یا مولا یا سیدین آپ خون کیوں روتے ہیں؟ کہا میں نے خون اس وقت رونا شروع کیا جب یزید کا دربار تھا, نبی کی نواسیاں تھی, یزید بد کردار تخت پر بیٹھا تھا اور اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ ان مستورات میں علی کی بیٹی وہ کون سی ہے جس کا نام زینب ہے؟ اور امام فرماتے ہیں جب 18 گھنٹے میری پھپھی کھڑی رہی نا
18 گھنٹے کے بعد میری پھوپھی نے کہا بیٹا سجاد میں تھک گئی ہوں، کہا یہ جملہ سننا تھا، میری آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ اور عزاداروں ایک دن میں جناب امام محمد و باقر نے 2 جنازے اٹھائے، ایک اپنے بابا کا جنازہ، ایک اپنی دادی فضہ کا جنازہ۔ جناب فضہ کے جب جنازے پر آئے نا تو امام فرماتے ہیں دادی میں جلدی آ جاتا اگر میں نے اپنے بابا کا جنازہ نہ اٹھایا ہوتا۔ عزاداروں جناب فضہ کی لاش پہ ایک جملہ کہا سید الساجدین نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے پروردگار اب تیرا دین بچ گیا ہے، اب تیرا اسلام بچ گیا ہے، میری دادی مر گئی ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں نے یہ جملہ کہا، آسمان سے ایک اناری اتری جس میں 4 خواتین تھی، 4 بطول تھی، حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، اور جو 4تھے نمبر پر نکلی اس کا ایک ہاتھ پہلو پر تھا، دوسرے ہاتھ میں فضہ کا کفن تھا۔ کارے بیٹا محمد و باقر فضہ لاوارث نہیں ہے، ہم فضہ کو غسل و کفن کریں گے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وصیّانا والذین ظلموا یبن قلب ینقلبون الہ سیدی و مولایا حسین۔